الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ آج کی ہم اس نشست میں تقلید کے متعلق سمجھیں گے تقلید کیوں ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یا شوافع امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، مالکیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں اور تقلید کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ ہم پھر انشاءاللہ اسی نشست کے اندر یا دوسری نشست میں اس بات کو بھی سمجھیں گے کہ چار امام میں سے پھر ایک کی ہی تقلید کیوں ہے۔ آج کچھ بنیادی باتیں تقلید کی کرتے ہیں، کیونکہ تقلید کے بغیر اب چارہ کار بھی نہیں، اور جو تقلید کو شرک کہنے والے ہیں کہ تقلید شرک ہے، یہ سارا کفر ہے، یا اس کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگانے والے ہیں، ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ تقلید شرک کیوں نہیں اور تقلید ضروری کیوں ہے۔ تقلید کے بغیر ہم کیوں نہیں رہ سکتے، اگر تقلید کرتے ہیں تو ہمیں کون سی پیچیدگیوں اور کن مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ تقلید نہ کیا تو ہم کس گمراہی کے اندر جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تقلید کا مادہ جو ہے وہ قلادتن سے ہے۔ یہ قلادہ جس وقت انسان کے گلے میں ہو تو اس کے معنی ہار کے ہوتے ہیں، اور جس وقت یہ قلادہ جانور کے گلے میں ہو تو اس وقت پٹے کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی صراحت بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول کہ انہوں نے وہ حدیث بھی موجود ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ہار کو لیا، وہاں پہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا قلادتن کے لفظ استعمال کیا ہے کہ من اسماء قلادتن، کہ میں نے اپنی بہن اسماء سے جو ہے وہ ہار کو عاریتن لیا تھا۔ اب قلادہ کا اگر تو فریق مخالف مطلب کرتا ہے پٹے کا، کہ نہیں اس کا مطلب پٹا ہے، اگر تو پٹے کا مراد لیں گے تو معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قلادہ کہہ رہی ہیں، تو پھر حضرت معاذ اللہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا پٹا لیا تھا؟ اس لیے وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ اصل قلادہ کا مطلب ہے کہ جس وقت انسان کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اس کے مطلب ہوتے ہیں ہار کے، جس وقت اس کی نسبت جو ہے وہ کسی جانور کی طرف ہو پھر اس وقت اس کا مطلب پٹا ہوتا ہے۔ پھر مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ انسلت قلادۃ لی من عنقی، کہ میرے ہار جو تھا وہ گردن سے سر کے نیچے گر گیا۔ تو حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب القلادہ اور استعارۃ القلائد، باب القلائد اور استعارۃ القلائد کے مستقل ابواب قائم کیے ہیں، جن میں ہار پہننے اور ضرورت کے وقت عورتوں کا ایک دوسرے سے ہار مانگنے کا تذکرہ ہے، پھر احادیث سے اس کا اثبات کیا ہے۔ مشہور لغوی علامہ کرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقلید در گردن افگندن جمیل وغیرہ کہ و چیزیں در گردن ستور قربانی در اویختن بجہت علامت۔ وہ فارسی کے اندر اس بات کے ذکر کرتے ہیں کہ تقلید کہتے کسے ہیں، تقلید کا معنی کسی کے گلے میں ہار وغیرہ ڈالنا، اور پھر وہ ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی گردن میں بطور علامت کے کوئی چیز لٹکانا، کہ اگر یہاں پر مرد کی طرف یا کسی انسان کی طرف نسبت ہو، وہ مرد و عورت دونوں میں سے کسی کی طرف نسبت ہو، تو پھر قلادے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہار ہے۔ اگر اس کی نسبت کسی جانور کی طرف ہو تو پھر اس وقت اس کا جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ پٹا ہوگا اور وہ یہ چیز ہوگی۔ خود حاصل کلام جو اس سے یہ نکلا کہ جب انسان کے لیے قلادتن جب انسان کے لیے بولا جائے گا تو اس سے ہار مراد ہوتی ہے، اور جب حیوان کے لیے بولا جائے تو اس سے گلے کا پٹا مراد ہے۔ انسان کے لیے بجائے ہار کے حیوانوں کا پٹا مراد لینا اور اس پر اصرار کرنا نہ صرف یہ عقل کی ہی خامی ہے بلکہ اخلاق کی پستی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر مولانا نذیر حسین دہلوی
نووی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء اہل حدیث کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تقلید اصطلاح میں اہل اصول کی یہ ہے کہ مان لینا، عمل کرنا ساتھ قول بغیر دلیل کے اس شخص کے کہ جس کا قول حجت شرعیہ نہ ہو، تو بنا بر اصطلاح کے رجوع کرنا عامی کا طرف مجتہدوں کے کی اور تقلید کرنا، اور ان مسئلے میں تقلید نہ ہوگی۔ پھر قاضی محمد علی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے قول یا فعل میں ماد حسن عقیدت سے اس کی اتباع کرے، اس کو حق سمجھتے ہوئے بغیر دلیل کے ملاحظہ کرنے کے، گویا اس کی اتباع کرنے والے نے غیر کے قول یا اس کے فعل کو بغیر دلیل کے مطالبے کے اپنے گلے کا ہار بنا لیا۔ مطلب کسی کی بات کو بغیر کسی تقلید کے جو ہے نا وہ بغیر کسی دلیل کے مان لینا، یہ تقلید ہے۔ اس بارے میں تقلید کا معنی تقلید جو ہے وہ اتباع غیر بالطلب دلیل کے بیان کیا گیا ہے کہ بغیر دلیل کے اتباع کر لینا وہ تقلید ہے۔ تو ہم بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل کے بغیر ان کے بتائے مسئلے کو کرتے ہیں تو وہ ہم تقلید ہی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح علامہ ابن عینی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تقلید دوسرے کے قول یا اس کے فعل میں اس کی اتباع کا نام ہے، یا اعتقاد کرتے ہوئے کہ وہ حق ہے بغیر اس کے کہ دلیل کی فکر میں پڑے کہ اس کی دلیل کی جائے۔ اس بارے میں بھی تقلید تفسیر اتباع سے کی گئی۔ حسامی کی شرح نامی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ التقلید اتباع الغیر علی ظن انہ محق بلا نظر فی الدلیل۔ تقلید غیر کی اتباع کا نام ہے، دلیل کی طرف دھیان کیے بغیر اس خیال سے کہ غیر اہل حق میں سے ہے۔ اس بارت میں تقلید اور اتباع ایک ہونے پر صراحتاً دلالت کر رہا ہے، اور اس لفظ میں کہ دلیل جو ہے بلا نظر فی الدلیل پر جو ہے وہ اس بات کی طرف دلیل کر رہا ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ تو ہم بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کو مانتے ہیں بغیر دلیل کے، اس وجہ سے مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس دلیلیں ہیں، ان کے پاس احادیث ہیں، وہ قرآن کے اوپر نظر رکھنے والے ہیں، ان کے پاس قرآن و حدیث کا ذخیرہ ہے، سامنے ذخیرہ ہے، وہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اور ان کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی حدیث ہوگی یا قرآن کی آیت ہوگی جس کے ذریعے سے وہ مسئلہ بتا رہے ہیں۔ ہم اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ پھر بعض فریق مخالف جو ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تخریب کر دی، کہ اس کے اندر آپ نے گروہ بندی اور جتھے بندیاں بنا دی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا مذہب حنفی ہے، کوئی کہتا ہے میں حنبلی مذہب ہوں، کوئی کہتا ہے میں مالکی مذہب ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی مذہب کا ہوں۔ تو مختلف خانہ ساز مذہب کے آڑ لے کر مذہب اسلام کے جو ہے وہ تم نے ٹکڑے کر دیے۔ اب اس کے جواب کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آدمی اصل میں مذہب کے لفظ کو نہیں سمجھ سکا کہ مذہب کا لفظ استعمال کس کام کے لیے ہوا ہے۔ یہاں مذہب جو کہا جاتا ہے کہ میں حنفی مذہب کا ہوں یا مالکی مذہب کا ہوں یا شافعی مذہب کا ہوں یا حنبلی مذہب کا ہوں، تو مذہب مطلب رائے اور مسلک ہے، مذہب مطلب دین نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی دین ایجاد کر لیا، وہ غلط ہے۔ یہاں مذہب مطلب مسلک اور رائے ہے۔ مذہب کا مفہوم حضرات محدثین کرام، حضرات فقہاء کرام کے نزدیک مشہور اور معروف ہے۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شرح مسلم کے اندر یہ بات ذکر کرتے ہیں، وَهُوَ مَذْهَبُ مُعَاذ بن جبل ومعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ یہ مذہب معاذ بن جبل اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہی بزرگ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ سیکھے ہیں، اور یہ آگے پھر یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ حضرات محدثین کے مذہب سے جو چیز معروف و مشہور ہے، مقدمہ مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ موجود ہے کہ الذی یعرف من مذہبہم، کہ جو محدثین کے مذہب جو چیز معروف و مشہور ہو۔ اب یہی یہاں پہ مذہب سے مطلب جو ہے وہ مذہب سے جو مراد ہے وہ رائے اور مسلک ہے، وہ یہ مذہب اور دین مراد نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا ثناء اللہ
امر تسی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء اہل حدیث کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس رسالے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اہل حدیث کا مذہب، اب یہ بتائیں کہ اہل حدیث کا مذہب الگ ہے۔ اب اہل حدیث کا مذہب یہ جہاں پر فقہائے کرام کا مذہب آتا ہے، یا امام شافعی کا مذہب کہا جائے یا امام ابو حنیفہ کا مذہب کہا جائے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا مسلک، ان کی رائے، ان کی جو ہے وہ طریقہ کار وہ کہلاتا ہے۔ مذہب سے مراد کوئی نیا اسلام یا نئی کوئی چیز کو ایجاد کرنا نہیں ہے۔ تو پھر تو جو حضرات محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا مذہبہم کہ ان کا مذہب ہے یہ، تو پھر آپ اس میں کیا کہیں گے؟ حضرات محدثین کے اوپر پہ اعتراض بنتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ مذہب ان کے لیے ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے حضرات محدثین نے جب ذکر کر دیا تو پھر جو ہے وہ آپ اس بات کے اوپر ضد نہیں لگا سکتے اور اس کو جو ہے نا وہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم آتے ہیں تقلید کی دلیلوں کی طرف کہ تقلید کی دلیل اور ضرورت کیوں ہے، اور قرآن اور حدیث سے اس کے ثبوت کیا ملتا ہے ہمیں۔ قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا، حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اب ہم دلیل کچھ جو ہے وہ سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر یہ ذکر کیا جو میں نے خطبے کے اندر بھی پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تم میں جو صاحب امر ہیں نیکی کی بھی اطاعت ان کی بھی اطاعت کرو، جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، واولی الامر منکم، جو صاحب امر ہیں، جو صاحب اطاعت ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ مطلب اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطیع اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ دوسرا واطیعوا الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا اولی الامر کی اطاعت۔ پہلی 2 چیزوں کے متعلق تو اہل اسلام میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کی بھی اطاعت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے، اور ان کی اطاعت سے روگردانی کرنا یہ باغی ہے، نافرمانی کرنا سرکشی ہے۔ پہلی چیز 2 چیزوں میں تو نہیں ہے۔ اب تیسری چیز جو اولی الامر ہے، اس کے بارے میں حضرات محدثین رحمہ اللہ، حضرات مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد کون ہے، کون لوگ ہیں جن کی اطاعت کی جائے۔ اولی الامر سے مراد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، صفحہ 123 جلد 1، فرماتے ہیں اولی الامر منکم قال الفقہ والخیر، کہ اولی الامر سے مراد اصحاب فقہ اور ارباب خیر مراد ہیں۔ اصحاب فقہ میں فقہائے کرام، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ فرماتے ہیں جن کے بارے میں جو کہا جاتا ہے ترجمان القرآن، جن کو کہا جاتا ہے، جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، وہ اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں، یعنی اہل الفقہ والدین، کہ وہ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد اہل فقہ ہیں اور اہل دین مراد ہیں، جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، یہاں تک یہ نہیں کہا کہ یہاں سے یہ مراد ہیں، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ قرآن نے جو ہے نا اولی الامر کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولی الامر کی۔ یہاں پہ ہم نے پہلے دلیل میں پڑھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک حاکم کے اندر وہ کہتے ہیں، پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کہ یہاں سے مراد اہل فقہ ہیں، فقہائے کرام ہیں، فقہائے کرام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تقلید کرنا بھی ضروری۔ اگر تقلید غلط ہوتی تو یہ حضرات کہہ دیتے۔ ان حضرات نے تقلید عید کے بارے میں، یہ فقہائے کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آج جو فقہائے کرام سے بیزار ہیں، جو فقہائے کرام کو مانتے نہیں، اپنے ہی نفس پرستی کے اندر
حدیث کی قرآن کی تشریحات کر کے عوام کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سب سے بڑے ماہر ہیں، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تفسیر بالرائے کے اندر اس بات کو سمجھا کہ تفسیر بالرائے اپنی عقل اور سوچ سے جب تفسیر کی جائے گی تو پھر انسان وہ تفسیر کر دے گا جو نہ شریعت کے اندر ہوگی، وہ قرآن کی نصوص کی صراحتاً جو ہے نا وہ غلطی کرے گا۔ جیسے ہم نے اس وقت یہ بھی سمجھا کہ بعضوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا ہے، بعض نے انبیاء علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرا دیا ہے، کیوں؟ اپنی عقل کے جو ہے نا بل بوتے انہوں نے تفسیر کی۔ یہاں پہ دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کہا کہ اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ وہ فقہائے کرام مراد ہیں۔ ابو بکر جساس الرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اولی الامر کی تفسیر میں اختلاف کیا گیا ہے، اولی الامر کی تفسیر میں اختلاف کیا گیا ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حسن بصری، حضرت عطا، حضرت مجاہد یہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد فقہ اور اہل علم ہے۔ ان حضرات کی یہ کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ فقہ اور اہل حدیث، اہل علم ہے، اہل فقہا کی اطاعت کی جائے، جو فقہائے کرام نے مسائل بتائے ہوں ان کی اطاعت، ان کو مانا جائے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد جیوش ہیں، لشکر ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں دونوں مراد ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ تعویل کرتے ہوئے ان دونوں کے اندر کہ جن لوگوں نے اس سے جیوش مراد لیا ہے اور جنہوں نے اہل فقہ مراد لیا ہے، ان دونوں کے اندر تعویل کیا ہے، ان دونوں کے اندر تطبیق کیسے دی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں اولی الامر کا لفظ دونوں کو شامل ہے، ایک کو نہیں۔ اولی الامر سے مراد اہل فقہ بھی ہیں، اولی الامر سے مراد جیوش لشکر بھی ہیں۔ کیوں؟ جیوش کہتے ہیں فوجوں کو دشمن سے لڑائی کے کام کی سرپرستی کرتے ہیں، علماء شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، جائز ناجائز چیزوں کی سرپرستی کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے اور یہ بتاتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ اگر تفسیر کرتے ہوئے فوجیوں کے سامنے کریں گے تو اولی الامر سے مراد وہاں پہ لشکر کش آئے گا، اہل فقہا کی جب کریں گے، اہل علم کے پاس کریں گے تو یہاں سے مراد فقہائے کرام آئیں گے۔ پھر اسی طرح دوسرے حضرات نے بھی اولی الامر کی تفسیر میں یہی ذکر کیا کہ اس سے مراد اہل رول مانی کے اندر لے لیں، رول مانی کے اندر بھی وہ اسی چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ اولی الامر کی تفسیر میں امراء اور علماء دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ کیا کی جائے؟ اتباع کی جائے، ان کی تقلید کی جائے اور ان کی باتوں کو کیا کیا جائے؟ مانا جائے۔ دوسری آیت مبارکہ جو تقلید کے لیے لازمی ہے وہ بھی سورۃ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہاں پر جن کے پاس امن یا خوف کا کوئی واقعہ پہنچتا ہے وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اگر وہ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی طرف لوٹاتے تو بہتر ہوتا، تاکہ جو اس کی حقیقت تہ کو پہنچ سکتے اور اس کو جان لیتے، پھر جیسا مناسب سمجھتے کرتے۔ اس آیت کریمہ میں عوام الناس کو تنبیہ کی گئی کہ ہر بات ان کے سمجھنے کی نہیں ہوتی، لہذا جب بھی کسی امن یا خوف کی بات کو سنیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر سے اس کی بابت پوچھ لیا کرے، پھر جیسا وہ مناسب خیال فرمائیں گے بتلا دیں گے، پھر عوام اس پر عمل کرے۔ اولی الامر یہاں سے کیا؟ اہل علم فقہائے کرام سے پوچھ لیں۔ عوام کے ہاں اتنا نہیں ہے کہ وہ قرآن کی خود سے جو ہے وہ تفسیر کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ ہم نے پیچھے ایک مفسر کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ چیزیں بھی پڑھی کہ ایک مفسر کتنے فنون کا اس کے لیے کتنے فنون کا جاننا ضروری ہے۔
وہ پڑھا، اس سبق کو ذہن میں لا کر دیکھیں۔ پھر وہاں ہم نے مولانا نواب حسن صدیقی صاحب کا یہ ایک بات بھی پڑھی کہ میرا 20 سال کا وہ کہتے تجربہ ہے کہ جو اجتہاد میں خود ڈلا عوام نے سے، وہ گمراہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ 15 سے 16 علوم کے اوپر مہارت ہو تو تفسیر کی طرف جاتا ہے۔ یہاں ہر ایک کو اردو ترجمہ پڑھا کر کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مفسر بن گئے، اب آپ خود قرآن سے اجتہاد کرو۔ بخاری اور مسلم کا ترجمہ پڑھا کر کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ بخاری اور مسلم کے جو ہے وہ بخاری اور مسلم کے کیا بن گئے ہیں، آپ جو ہیں وہ شارح بن گئے ہیں اور اس کو سمجھنے والے بن گئے ہیں، اس کی خود ہی حدیث کی تفسیر کرو، خود ہی کیا کہتے ہیں حدیث کی تفصیل کریں اور خود ہی جو ہے نا اس سے مسائل کو اخذ کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ پھر گمراہ نہیں ہونا، دوسروں کو گمراہ نہیں کرنا، تو اور کیا ہے، کیونکہ بخاری کے اندر تو سارے مسائل ہی نہیں ہیں، نماز کے سارے مسائل آپ بخاری سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے دوسری دلیل یہاں اس لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ ایسے اہم کاموں میں ہر آدمی اپنی سمجھ سے کام نہ لے، بلکہ کسی سمجھدار جو حقیقت آشنا ہو پوچھ لے۔ اس طرح دین کا ہر مسئلہ اس کی حقیقت میں ہر آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، اس لیے ایسے مسائل میں ایسے لوگوں سے جو حقیقت سے آگاہ ہوں ان سے پوچھا جائے۔ یہ دوسری دلیل جو دوسری آیت مبارکہ اس کی جو ہے وہ تفسیر کے اندر یہ ذکر کیا گیا۔ پھر امام بکر جساس رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں متعدد معنی و مطالب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک پیش آمدہ مسائل کے احکام ایسے ہیں جو صراحتاً ثابت نہیں بلکہ دلیل سے ان کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ علماء پر ان کا استنباط اور منصوص نظائر کی طرف لٹا کر ان کی معرفت تک شامل ہو سکتے ہیں، توسل لازم ہے۔ اور تیسرا یہ کہ عام ان پڑھ پر پیش آمدہ مسائل کے احکام میں علماء کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ امام محمد بن احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول سرخسی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحلیل حلال یا تحریم حرام، ایجاب یا ذمے کو فارغ کرنے کا کوئی حکم نہ ہو۔ یہ بات بالکل عیاں کہ ہر مسئلے میں نص نہیں پائی جاتی، منصوص مسائل تو معدودہ اور متنوع ہیں۔ پھر قیامت تک جو مسائل پیش آنے والے ان کی انتہا نہیں۔ لفظ حادثہ میں اشارہ ہے کہ اس سے کوئی نص، کیونکہ جس نص موجود ہو وہ معہود اصل ہے۔ اس طرح حضرات صحابہ کرام میں پیش آمدہ مسائل میں طلباً یا روایتاً نص ہی ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک آدمی کو ہر ایک مسئلے کے اندر ہر آدمی جو ہے وہ ہر اجتہاد نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر امام فخر الاسلام وہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کی شرط یہ ہے کہ مجتہد کتاب اللہ کے معانی اور حدیث کی اسانید، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ مجتہد کے لیے ہم نے مفسر کے لیے اصول پڑھے تھے، ایسے مجتہد کے لیے بھی وہی اصول کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ مجتہد اگر قرآن کی حدیث کی تفسیر کو نہیں جانتا کہ قرآن سے ناسخ کون سی آیات ہیں، قرآن سے کون سی حدیث سے ناسخ ہو رہا ہے، یا حدیث کس قرآن کی آیت سے ناسخ ہو رہی ہیں، وہ جانتا ہی نہ ہو تو وہ مسائل قرآن کو دیکھ کر حکم لگاتا چلا جائے کہ یہ قرآن میں آ گیا ہے، اس کو یہ علم نہ ہو کہ یہ حدیث سے فلاں حدیث سے یہ حکم منسوخ ہے۔ کیونکہ ہم نے پیچھے اس بات کو بھی سمجھا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی وہ ہے جو قرآن پاک ہے، ایک وحی وہ ہے جو حدیث ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وحی بھی حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں الفاظ بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، حدیث میں الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں لیکن مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، معانی و مطالب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ اس طرح اور ان چیزوں کو جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، یعنی مجتہد کے لیے کہ یہ ضروری ہے کہ اجتہاد کی بنیادی شرط ہے کہ مجتہد کتاب اللہ کے معانی پر عبور رکھتا ہو، حدیث کی اسانید اور اس کے متون پر بھی اس کا علم جو ہے وہ مضبوط ہو، اس کو یہی علم نہ ہو کہ یہ حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یہ کس وقت کی حدیث ہے۔ اب ایک حدیث صحیح حدیثوں کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام نماز کے اندر گفتگو کرتے تھے، اسلام کا جواب دیتے تھے، صحیح حدیث ہوگی، لیکن بعد میں جو حدیثیں آئیں جس میں منع ہوا، جس شخص کو یہ بات کا علم نہیں ہو کہ بعد میں منع ہوا ہے تو وہ تو یہ کہے گا، حکم لگا دے گا کہ جو آپ جو ہے وہ نماز کے اندر اسلام کر سکتے ہیں، تو مولویوں نے منع کیا ہے،
یہ حدیث دیکھو حدیث ہے، یہ فلاں کتاب کی حدیث ہے، اس کے راوی درست ہیں، اس کے راوی سارے سیکھے ہیں، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، روایت مل جائے گی۔ لیکن اس عقل کے اندر سے یہ بھی پوچھا جائے گا نا کہ بعد میں منسوخ بھی ہوا ہے۔ اس وجہ سے مجتہد کے لیے یہ ہے، ہر آدمی اتحاد کی طرف چل پڑے تو پھر نواب حسن صدیقی صاحب کا جب وہ قول یاد میں رکھیں، جو غیر مقلد حضرات کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 سال کا میں تجربہ ہے کہ جو اتحاد کی طرف ایسے گیا ہے وہ گمراہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اس کے لیے ہوا۔ پھر امام ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اولی الامر کی بات حجت نہ ہوتی تو خصوصاً جناب وسلم کی موجودگی میں تو قرآن کریم کیوں اولی الامر کی طرف رجوع کرنے کو حکم دیا گیا ہے؟ بات سمجھیں، کس نقطے کی طرف حکم دیا گیا ہے؟ اگر اولی الامر کی بات حجت نہ ہوتی، یہ فقہائے کرام مراد نہ ہوتے، تو پھر نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ حکم کیوں دیا گیا کہ اللہ کی بھی اطاعت کریں، رسول وسلم کی اطاعت بھی کریں اور اولی الامر کی بھی اطاعت کریں؟ اولی الامر سے مراد جیسے ہم نے پہلے پڑھا فقہائے کرام ہیں اور امام فقہائے کرام ہیں اور اہل علم حضرات ہیں۔ اگر تو اہل فقہ مراد نہ لیں آپ، اگر کوئی اور مراد لیں تو پھر نبی کے زمانے میں اولی الامر کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ نبی کے زمانے میں اولی الامر کا حکم اس لیے دیا گیا کہ نبی کے زمانے کے بعد اگر مسائل پیش آئیں گے، قیامت کی صبح تک جو اجتہاد آئیں گے، جو آج جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، وہاں پہ کیسے آپ حدیث لائیں پیش کریں؟ ہم ایسی حدیثیں دکھاتے ہیں بخاری اور مسلم کے، اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیں، اور ہم آپ کو مسائل دیتے ہیں جس سے صحیح سند کے ساتھ ہمیں مسائل جو ہے وہ بتا دیں۔ ہم آپ کو جو ہے وہ حدیثیں دکھائیں گے، وہ مسائل بتائیں گے کہ جس موضوع پہ آپ مسائل کہیں گے، ہم اس موضوع کے اوپر مسائل آپ کو دیں گے کہ ہمیں ان موضوعات کے اوپر حدیث پیش کر کے دے دیں۔ آپ ہمیں اس موضوع کے اوپر قرآن کی آیت پیش کر کے دے دیں۔ اس وقت تو آپ فقہائے کرام کے مسائل بتائے وہ بتاتے ہیں، جو فقہائے کرام میں تصریحات کی ہوں ان سے قیاس کر کے عوام کو مسائل بتاتے ہیں۔ جس وقت ہم کہیں کہ یہ اتحاد کریں، فقہائے کرام کی بات کو مانیں، پھر کہتے ہیں یہ فقہائے کرام کی بات کو مانا تو یہ شرک ہے، یہ قلادہ ہے، قلادہ پٹے کو کہتے ہیں، تو یہ تو جو ہے جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم نے قلادے کا معنی پہلے سمجھا کہ قلادہ کسے کہتے ہیں، انسان کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہار ہے، جانور کی طرف ہو تو اس کا مطلب جو ہے وہ پٹا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر اولی الامر نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ حکم دیا گیا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ یہ توہین بنتی ہے۔ اگر فقہائے کرام مراد نہیں لیتے، اگر فقہائے کرام مراد نہیں لیتے تو یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں دوسروں سے جو ہے نا وہ سوال کرنے کی بابت کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ چاہے وہ کسی مسئلے کے ہوں، پیغمبر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی بات کو کہ کسی دوسرے سے جو ہے نا وہ کرنا، یہ شرک پھر رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد کبائر صحابہ کرام جو معاملات میں بصیرت رکھتے تھے۔ یہی تفسیر حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ اور بہت سے حضرات مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ اولی الامر سے مراد صحابہ کرام کے وہ جو فقیہ تھے، اور اس کے بعد جو فقہائے کرام ہیں وہ مراد ہیں کہ فقہائے کرام کی کیا کی جائے، وہ تقلید کی جائے اور ان کی بات کو کیا کیا جائے، وہ مانا جائے۔ دو دلیلیں قرآن پاک کی ہوگی۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو لوگ میری طرف انابت اور رجوع کرتے ہیں تو ان کے راستے کی اتباع کرو۔ اس آیت مبارکہ میں معلوم ہوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی نہ صرف یہ کہ جائز اتباع جائز ہے بلکہ ضروری ہے اور واجب بھی ہے، کیونکہ اتبع کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اتبع کا لفظ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ استدلال کر رہا ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو لوگ توحید اور اخلاص کے ساتھ اطاعت پر گمزم ہیں تو ایسے مخلصین کے راستے کو اتباع کریں۔ پھر یہاں پر چوتھی دلیل بھی یاد رکھیں کہ چوتھی دلیل جو ہماری قرآن پاک سے تقلید کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر مرد اور انسان اہل علم سے پوچھو۔ دیکھو اگر تم خود نہیں جانتے تو پھر کس سے پوچھو؟ اہل علم سے جو ہے نا وہ سوال ذکر کرو۔ فَاسْأَلُوا، پس سوال کریں آپ، اہل الذکری
ذکر والوں سے، جن کو علم ہے ان سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے۔ امام راضی اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ بعض لوگوں نے مجتہد کے لیے اس آیت کریمہ سے تقلید کا جواز ثابت کیا ہے، اور یہاں سے یہ تقلید ہی ثابت ہوتی ہے کہ بعض مسائل میں مجتہد کو اپنے سے بڑے مجتہد عالم سے پوچھنا جائز، اور ایک عامی اور ان پڑھ کر پوچھنا کیوں جائز نہیں؟ اگر کوئی اہل علم اپنے سے بڑے سے پوچھنے کے لیے اس کو کہا جا رہا ہے، تو ایک ان پڑھ آدمی وہ اپنے سے بڑے سے کیوں نہ پوچھے؟ اس سے ثابت ہوا کہ تقلید ضروری ہے۔ اگر تقلید نہیں کرتے تو پھر کس کی طرف جائیں گے؟ وہ ہم گمراہی کی طرف جائیں گے، گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اور کہیں گے ہم ہوتے سنتے یا سمتے تو نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں سے۔ قیامت کے دن جب کافر دوزخ میں آگ کے شعلوں میں جل رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں یوں ہی وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے ہم ہوتے سنتے یا سمتے تو نہ ہوتے ہم عذاب والوں میں سے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ذات مفسرین نے نسمعو سے تقلید پر اور ناقلوں کو تحقیق اور اجتہاد پر حمل کیا ہے، محمول کیا ہے۔ یہ دونوں نجات کا ذریعہ ہیں۔ نجات کا ذریعہ کا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ تقلید کرنا کیا ہوا؟ ضروری ہے۔ ہم جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم ان حضرات کی تقلید کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ تقلید کہتے کسے ہیں، تقلید کا مطلب کیا ہے، تقلید کیوں ضروری ہے، اور ہم جو کہتے ہیں ہم حنفی مذہب کے ہیں یا مالکی مذہب کے ہیں یا شافعی مذہب کے ہیں یا مالکی مذہب کے ہیں یا حنابلہ مذہب کے، ہم جو کہتے ہیں مذہب سے مطلب جو ہے وہ دین کوئی اسلام میں کوئی نیا مذہب ایجاد کرنا نہیں ہے، مذہب سے مطلب رائے ہے۔ پھر ہم نے قرآن کی آیات سے بھی اس بات کو سمجھا کہ تقلید آج کے دور کے اندر کیوں ضروری، کہ ہم اتحاد کو پہنچ نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنے وثوق نہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں۔ اگر آپ 15 فنون 16 فنون کے اوپر مہارت رکھتے ہیں تو پھر آپ اتحاد کریں، دیکھتے ہیں کہ اتحاد کس حد تک جاتا ہے آپ کا۔ اگر فنون کے اوپر مہارت نہیں ہے، فنون کے اوپر کوتاہی ہے آپ کی، تو پھر دوسروں نے جو مسائل بتائے ان کو مان لیا جائے۔ کل ہم حدیث کو لے کر چلیں گے کہ حدیث کے اندر تقلید کا اور اتحاد کا اور قیاس کا کیا حکم ہے، پھر ہم فقہائے کرام کی تصریحات اور دیگر محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کو چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں جو ہے وہ دین متین کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔